دنیا میں بہت ساری راحتیں، بہت ساری مصیبتیں ہوتی ہیں انسان کے سر۔ کبھی انسان بہت زیادہ خوشحال ہوتا ہے تو کبھی بہت ساری پریشانیوں میں الجھ جاتا ہے۔ کبھی بیماریاں ہیں، کبھی مقروضیت ہے، کبھی اپنی زیادہ خوشحالیاں ہی اس کے لیے ٹینشن بن جاتی ہیں۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا، مال والوں کے لیے مال ہمیشہ ٹینشن بنتا ہے، جائیداد والوں کے لیے جائیداد ہمیشہ ٹینشن بنتی ہے، کیونکہ اس کا رکھانا، اس کو چور نہ لے جائیں، اس پر انکم ٹیکس والے نہ آ جائیں، اس پر یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، مال والے اس کو لے کر ڈرتے رہتے ہیں۔ اور بعض غریب لوگ بیچارے آنے والے وقت کو لے کر ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، کوئی مہمان آ گیا تو کہاں سے کھلاؤں گا، بچے جوان ہو رہے ہیں، ان کی شادی کا وقت ہوگا تو کہاں سے کروں گا۔ حالانکہ یہ دونوں فضول ہیں، اس کا خوف بھی بیکار ہے اور اس کا خوف بھی بیکار ہے۔ یعنی مالدار آدمی جو اپنے مال کے رکھنے کے چکر میں پریشان ہے کہ اس کو رکھوں گا کیسے، اس کو چوروں سے کیسے بچاؤں گا، اس کو انکم ٹیکس والوں سے کیسے بچاؤں گا، یا یہ کسی طرح سے ضائع نہ ہو جائے، اس کو کیسے بچاؤں گا، اس کا یہ خوف بالکل بے وجہ ہے۔ اسی طرح سے غریب آدمی کا جو وہ خوف ہے کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، اگر مجھے کوئی بڑی ضرورت پیش آ گئی تو میں کیا کروں گا، اس کا خوف بھی بے وجہ ہے۔ ان دونوں کا خوف بے وجہ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے ہر چیز کے متعلق پہلے ہی سے طے کر رکھا ہے، کس کو مالداری ملنی ہے، کس کو غریبی ملنی ہے، کون مال میں رہ کر ذلیل کیا جائے گا، کون غربت میں رکھ کر عزیز کیا جائے گا، کس کو عزت دی جائے گی اور کس کو ذلت ملے گی، یہ سب پہلے ہی سے طے ہے۔ اور یاد رکھیے بہت اہم بات کہ مال ہماری عزت کی وجہ نہیں ہے، مال عزت کی وجہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مال والوں کو دنیا سلام کرتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مالداروں کو دنیا سلام کرتی ہے، حالانکہ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں جس مالدار کو آپ سلام کرتے ہو، جس مالدار کو آپ بھی سلام کرتے ہو، وہ سلام صرف اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں نہیں۔ یہ کیا عزت رہی؟ یہ تو منہ دیکھی عزت رہی، اس کو ہم عزت نہیں مانتے۔ عزت وہ ہے کہ جب وہ ہمارے سامنے ہو تب بھی ہم اس کو عزت دے رہے ہیں، اور جب وہ ہماری غیر موجودگی میں ہو تب بھی ہم اس کو عزت دے رہے ہیں، یہ عزت ہے۔ اور دنیا والوں کی جو عزت ہوتی ہے، مال والوں کی، عہدے والوں کی، اور فلاں والوں کی، اور فلاں، ان سب کی عزتیں اس طرح کی ہوتی ہیں، سامنے سے آ رہے ہیں تو ان کے شر سے بچنے کے لیے، بڑا دبنگ آدمی ہے بھائی، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا، ہمیں یہ کرے گا، ہمیں وہ، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جا رہی ہے۔ اور جب وہ چلا گیا تو اس کو گالیاں ملتی ہیں، اور اگر گالیاں نہیں ملتی تو عزت سے نام بھی نہیں لیا جاتا۔ کیا آپ اس کو عزت کہتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے دنیا کے عہدے والوں کی عزت اور دنیا کے مال والوں کی عزت۔ مالداروں کی عزتیں سب کے سب اسی طرح کی کرتے ہیں جس طرح کی میں نے ذکر کیا، سب ان کے سامنے ان کی عزت کرتے ہیں، پیچھے کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ اس کے بالمقابل وہ لوگ ہوتے ہیں کہ چاہے پھر وہ مالدار ہوں یا غریب، یعنی ان کی مالداری اور غربت سے کوئی مطلب نہیں، لیکن وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہ ان میں مالداروں میں بھی ہوتے ہیں اچھے لوگ، ایسی بات نہیں ہے، اور غریبوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اب ان کی جو عزت آدمی کر رہا ہے، وہ ان کی عزت ان کی موجودگی میں بھی کی جا رہی ہے اور ان کی غیر موجودگی میں بھی کی جا رہی ہے۔ سمجھیے بات کو، یہ عزت ہے۔ پہلی والی عزت وہ عزت نہیں ہے، دوسری والی جو عزت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ عزت ہے، اس کو عزت کہا جائے گا۔ اس لیے یہ بات جو ہمارے ذہنوں میں رہتی ہے کہ مالداروں کی بڑی عزت ہے، صاحب یاد رکھیں یہ جملہ بالکل غلط ہے، یہ جملہ بالکل ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے۔ مالداروں کی عزت نہ کل تھی نہ آج ہے، ہمیشہ عزت جو ہوتی ہے وہ نیک آدمی کی ہوتی ہے، چاہے وہ نیک آدمی غریب ہو، چاہے وہ نیک آدمی مالدار ہو۔ سمجھے؟ آپ کا پیسہ آپ کی عزت نہیں کرائے گا، آپ کی شرافت آپ کی عزت کرائے گی۔ ہم نے ایسے ایسے شریف دیکھے ہیں، آپ نے بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کر شریف دیکھے ہوں گے، کہ چاہے ان کے جسم پر بہت مہنگا لباس نہ ہو، لیکن ان کی شرافت آپ سے زبردستی عزت کرا لیتی ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ کوالٹی ہے، ان کے اندر وہ شرافت والی شان ان کے اندر موجود ہے کہ کپڑے بھلے ان پر پریس بھی نہیں ہو رہی ہے، کپڑے بھلے بہت اچھے سے دھلے ہوئے نہیں ہیں، کپڑے بھلے بہت زیادہ مہنگے نہیں ہیں، سیدھا سادہ سا وہ لباس پہن کر آ گیا ہے، مگر صاحب کیا بات ہے، آدمی بڑا شریف ہے،
کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کی جیب نہیں کاٹتا، کسی کا گلا نہیں کاٹتا، کسی کے ساتھ گبن نہیں کرتا، کسی کو نقصان پہنچانے کی فکر نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لوگوں کو بھلائی پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ دیکھو جب ہمارا فلاں موقع تھا، ہم پر فلاں مصیبت آئی تھی، تو اس وقت میں جب ہمارے اپنے گھر کے لوگ بھی ہم سے منہ موڑ گئے تھے، تو دیکھو یہ آدمی شریف آدمی ہے، یہ آدمی ہمارے وقت پر کھڑا ہوا تھا۔ ایسے لوگوں کی عزتیں کی جاتی ہیں۔ سمجھے بھائی بات کو؟ ہاں، ان چیزوں کو اپنے دماغ میں ہمیں بٹھا کر رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بڑا غلط جملہ یہ چلتا ہے کہ صاحب جتنا اونچا مکان ہوگا، جتنا زیادہ بینک بیلنس ہوگا، جتنی اونچی گاڑی میں ہم گھوم رہے ہوں گے، اتنی لوگ ہماری عزت کریں گے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوتے ہیں، ان کے پاس سارا سرمایہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں 2% کی ان کی عزت نہیں ہوتی، 2% کی ان کی عزت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، معاشرے میں عزت والا بن جانا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمیں لوگ عزت والا کہنے لگیں، ہمیں لوگ زیادہ سلام کرنے لگیں، یا ہمیں لوگ جو ہے اپنی شادیوں میں زیادہ بلانے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو خوش کرنے کے پیچھے لگ جائیں گے کہ ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے، تو جب ہم اللہ کو خوش کرنے کے پیچھے لگیں گے، تو جب اللہ کے یہاں ہماری قدر و منزلت جیسے جیسے بڑھتی جائے گی، ایسے ایسے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بڑھتی جائے گی۔ چاہے ہم غریب ہیں، چاہے ہم مالدار ہیں، چاہے ہمیں کھانے اور پہننے کا سلیقہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اس سے بھی کوئی مطلب نہیں، اس سے بھی کوئی مطلب نہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہونے کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سلیقے مند ہو گئے، ہم پہ کھانا بھی آتا ہے، ہم پہ پہننا بھی آتا ہے، لیکن یہ غریب آدمی بیچارہ، اس پر نہ کھانا آتا ہے نہ پہننا آتا ہے ظاہراً، لیکن یہ لگا ہوا ہے اپنے اللہ کو منانے کے پیچھے۔ جب یہ اللہ کو منانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو جتنی زیادہ اللہ کے یہاں اس کے درجے بڑھتے جائیں گے، ایسے ہی لوگوں کے یہاں عزت کے درجے اس کے بڑھتے جائیں گے، اور جتنا اللہ کے یہاں سے مقہور ہوتا چلا جائے گا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، جتنا یہ اللہ سے دور ہوتا جائے گا، اتنا یہ اللہ کی نگاہوں میں گرتا جائے گا، اور جتنا یہ اللہ کی نگاہوں میں گرتا جائے گا، اتنا لوگوں کی نگاہوں میں گرتا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، معاشرے میں عزت بنانے کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں کہ ہم معاشرے میں عزت بنانے کی کوشش بھی کریں۔ میرے نزدیک یہ فضول ہے، اور یہی دنیا داری ہے۔ اور دنیا کا طالب، حدیث شریف میں ہے، وہ الفاظ تو ذرا ٹائٹ ہیں، آپ اس کو برداشت نہ کر سکو گے، اس لیے میں پوری حدیث تو نہیں سناتا، لیکن دنیا کے طالبین کو ملعون کہا گیا ہے، اور دنیا کے طالبین جو ملعون ہیں، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو مال کی طلب میں ہیں صرف وہی ملعون ہے، نہیں، دنیا کی بہت ساری شاخیں ہیں، صرف مال ایک شاخ ہے، مال کی طلب کرنا یہ صرف ایک شاخ ہے، بلکہ مال کے علاوہ اور بہت ساری شاخیں ہیں دنیا طلبی کی۔ کئی بار ہم مال والوں کی عزتیں ان کے مال سے متاثر ہو کر کرتے ہیں، یہ امراء نوازی ہے، یہ مالدار نوازی ہے۔ اور یاد رکھیے، جن لوگوں کو مالدار نوازی کی بیماری لگ جائے، ان لوگوں سے دوستی نہ کی جائے، یہ لوگ دوستی کرنے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ یہ امراء نوازی میں آپ کو کون سے چوراہے پر کھڑا ہو کر دھوکہ دیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو۔ جس دن جب تک آپ مال والے ہیں، یہ امراء نواز لوگوں سے ہمیشہ بچ کر رہیے۔ امراء نواز لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب تک آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس چائے مل رہی ہے پینے کے لیے، آپ کے پاس تشریف لاتے رہیں گے، اور جب آپ غریب ہو گئے، آپ کی جیب خالی ہو گئی، آپ بیمار ہو گئے، یہ کب نکل گئے کون سی گلی سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ کہیں گے یہ وہی لوگ ہیں جو دنوں رات میرے گرد جمع رہتے تھے، اب میں غریب ہو گیا ہوں، میں مفلس ہو گیا ہوں، بیمار ہو گیا ہوں، ضرورت مند ہو گیا ہوں، اب یہ لوگ مجھے دیکھتے ہی نہیں ہے پلٹ کر۔ یاد رکھیے، یہ لوگ نہ کل دوستی کے لائق تھے، نہ یہ آج دوستی کے لائق ہیں۔ یہ الگ بات رہی کہ ہمارا چشمہ ایسا تھا کہ جس سے ہم ان کو پہچان نہ سکے۔ سمجھ رہے بھائی میری بات؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ دیکھو، دنیا طلبی کے بہت سارے شعبے ہیں۔ دنیا طلبی ہمیشہ دل سے باہر رہنی چاہیے۔ دنیا میں جتنی بھی بلندیاں ہیں، دنیا کی جتنی بھی بلندیاں آپ سمجھتے ہو، وہ سب کی سب بلندیاں اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ اصول ہے، جو لوگ دنیا سے جتنا زیادہ بھاگتے ہیں، دنیا ان کے پیچھے اتنا زیادہ بھاگتی ہے، اور جو لوگ دنیا کے پیچھے جتنا زیادہ بھاگتے ہیں، دنیا ان سے اتنا زیادہ دور بھاگتی ہے۔
اگر آپ یہ چاہتے ہو، ایک اصول لکھا ہے، ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ دنیا والوں کی نگاہ میں ہماری محبت پیدا ہو جائے، سنو اصول کی بات، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں ہماری عزت پیدا ہو جائے، دنیا والے ہمیں عزت اور محبت کی نگاہوں سے دیکھنے لگیں، دنیا والے ہمیں محترم گرداننے لگیں، دنیا والے ہمیں عزیز ٹھہرا لیں کہ بھئی بڑا اچھا آدمی ہے، دنیا والوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو جائے، تو ایک بات تو وہ عرض کرتا ہوں جو وہاں لکھی ہے، اور ایک بات اور الگ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے جو وہاں لکھی ہے کہ اگر دنیا والوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو ان کی جیبوں سے استغنا اختیار کر لو۔ مطلب کیا ہے؟ ان کے ساتھ ان کے مال و دولت کے اندر لالچ پیدا نہ کرو۔ ان کے پاس جو کچھ ہے بھئی وہ آپ کا ہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، میری آپ کی دوستی آپ کے مال کی بنیاد پر نہیں ہے۔ جب آپ کو ان کے مال میں لالچ نہیں ہوگا تو ان کے یہاں آپ کی عزت ہوگی، اور اگر آپ کو ان کے مال میں لالچ ہوگا، اگر آپ کو ان کے مال میں لالچ ہوگا تو آپ ان کا دل نہیں جیت سکیں گے چاہے کچھ بھی کر لیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ، اگر آپ چاہتے ہیں دنیا والے ہماری عزت کریں، پہلی بات تو یہ چاہت کی چیز ہی نہیں ہے، میں نے عرض کر چکا ہوں، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، جس کو اللہ عزت دے گا عزت مل کر رہے گی، جبکہ ساری دنیا اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، اور اسی طرح سے ذلت کا مالک بھی اللہ ہی ہے، چاہے ساری دنیا ان کو اپنا لیڈر بنا لے اور وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا لے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کسانوں کو کھیتوں سے نکال کر سڑکوں پر لا کر بٹھا دے گا، ساری عزتوں کے خزانے ظاہراً تمہارے پاس جمع ہوتے ہوئے تمہیں نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے ہی ملک کے اندر اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا ہے۔ تو ذلت اللہ کے قبضے کی چیز ہے، جس طرح سے عزت بھی اللہ کے قبضے کی چیز ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، یہ چیز ہے کہ عزت اور ذلت یہ کسبی نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی چیز نہیں ہے کہ ہم عزت بھی کما سکتے ہیں اور ذلت بھی کما سکتے ہیں، نہیں، نہ آپ عزت کما سکتے ہیں نہ آپ ذلت کما سکتے ہیں۔ ذلیل جب ہوں گے جب اللہ ذلیل کرے گا، اور عزت جب ملے گی جب اللہ عزت دے گا۔ عزت حاصل کرنے کا ایک فارمولا میں نے ذکر کیا، ایک اور بات عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت کو حاصل کرنے کی اتنی تغوطو کی جائے، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی اتنی زیادہ کوشش کی جائے، اللہ کو پانے کی، اللہ کے ذکر کرنے کی، اللہ کو پانے کا بہت مؤثر ذریعہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کو پانے کا ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر جتنا زیادہ کیا جائے اتنا زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی روزانہ دکان پر پابندی سے جاتا ہے، اس کے دل میں دکان کی ایسی محبت بیٹھ جاتی ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے بھی دکان کا بند کرنا اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ روزانہ دکان کے چرچے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دکان اب دل پر حکمرانی کرنے لگی ہے، اب اس دکان کے بارے میں ایک لفظ بھی الٹا سننے کے لیے بندہ تیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب بندہ اللہ کا اتنا زیادہ ذکر کرتا ہے، 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو پکارتا رہتا ہے، اللہ کو پکارتا رہتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے ہی پکارتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ آپ دل سے بھی پکارتے ہیں، یعنی دل سے بھی پکارتے ہیں تو یہ زیادہ آسان ہے، دل زبان سے پکارنے کے علاوہ دل سے پکارنا یہ اور اونچے درجے کی بات ہو گئی۔ یہ اللہ کے ذکر میں رہنے والا بندہ یہ اللہ کی محبت کو ایک دن پا لے گا، اور جب اللہ کی محبت کو پائے گا اللہ کی نگاہوں میں عزت والا ہو جائے گا، اللہ کی نگاہوں میں عزت والا ہو جائے گا، دنیا والے اس کی اپنے آپ اس کے پیروں کو دھو کر پینا اپنے لیے سعادت سمجھیں گے۔ لیکن ایک جملہ کہہ کر بات کو ختم کروں، میں نے کہا ہے دل میں اللہ کو یاد رکھنا اور زبان سے اللہ اللہ کرنا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب تمہیں پتہ ہے میں نماز ہی تو نہیں پڑھتا، اللہ کو تو ہر وقت یاد رکھتا ہوں، یہ نہیں ہے مطلوب۔ یہ آدمی گمراہ ہو گیا ہے، اگر وہ یوں کہتا ہے کہ میں نماز ہی تو نہیں پڑھتا، اللہ کو ہر وقت یاد رکھتا ہوں، تم نمازیوں سے زیادہ ڈرتا ہوں، سمجھ لو یہ گمراہ ہے، یہ راستہ بھٹک گیا۔ نماز پڑھنا اولین ضرورت ہے، اس کے بعد چاہے زبان سے ذکر ہو چاہے دل سے ذکر ہو، اللہ سے ڈرنے کا مسئلہ اور نہ ڈرنے کا مسئلہ، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ پہلی بنیادی چیز نماز ہے۔ نماز کو چھوڑ کر بندہ چاہے یوں کہے میں صرف نماز نہیں پڑھتا، یہ میرے اندر کمی ہے، باقی میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، یہ اس کو شیطان نے اس کے کان میں آ کر دم کر دیا ہے، اور یہ اس دم کے چکر میں آ گیا ہے
یہ اللہ سے ڈرتا ہوتا تو نماز کے وقت میں نماز میں ہوتا. نماز چھوڑ کر اللہ کو ڈرنے کا دعویٰ کرنے والا بندہ جھوٹ بولتا ہے. یہ شیطان کے فریب میں آ گیا ہے. اس لیے اللہ سے ڈرنے کی بات تو نماز سے شروع ہوتی ہے. اللہ رب العزت اپنی نگاہوں میں ہمیں عزیز تر اور محبوب تر بنا لے، اور اسی کی برکت سے پھر دنیا والوں کی نگاہوں میں اپنے آپ ہی ہمیں عزت مل جائے گی انشاءاللہ. وما توفیقی الا باللہ.